تو بلوچستان کے مسائل سے پہلے میں بلوچستان کے حالات پہ تھوڑا سا بات کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہمارے سامعین ہیں جو سننے والے ہیں تو ان کو یہ کہ ہم نے یہ موضوع کیوں چنا، کیوں ہم نے ضرورت محسوس کی کہ ہم اس پہ آج بات کریں۔ تو ابھی اگر دیکھا جائے تو بلوچستان کا ایک پکچر یہ ہے کہ سیکورٹی کے نام پر صوبائی وزیر یا بلوچستان کے سب سے اہم قبائلی قداور شخصیت جو پشتوں سے رہے ہیں، وہ ایک حوالدار کے سامنے انہیں کسی حوالدار کے سامنے اپنی شناخت دکھانا پڑتے ہے۔ سیکورٹی کے نام پر ہر سٹی میں ہزاروں کی تعداد میں فوجی چوکیاں بنی ہوئی ہیں۔ سیکورٹی کے نام پر یونیورسٹی ہاسٹل میں بلوچستان یونیورسٹی کے اداروں میں جتنے بلوچستان کے ادارے ہیں تعلیمی یا کہ لٹریری یا جو بھی ہیں علمی ہیں یا اسپورٹس کلب ہیں، وہاں بھی فوجی سیکورٹیوں کے نام پہ چیک پوسٹیں قائم ہیں اور فوجیاں پہرا دے رہی ہیں۔ اگر آپ دیکھا جائیں تو سرکاری دفاتر سے لے کر عام چرواہا اور ماہی گیر بھی سیکورٹی کے نام پر چیک ہوتے ہوئے کام کرتے ہیں۔ بلوچستان کے عوام کو بھی ایک نیا ایشو ہے، جس کو میں تھوڑا سا وضاحت کروں کہ وہ ایک جو ہمارے جو ایشوز جو بڑے تھے بارڈر، مگر بلوچستان کے عوام کو ایک صابن یا ٹوتھ پیسٹ خریدنے کے لیے فوج سے پرمیشن لینی پڑتی ہے۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے ان کے پاس ثبوت ہیں، جو ٹوکن ہیں، جو پنجگور ایک ڈسٹرکٹ ہے، اس کا ایک جگہ ہے سب تحصیل گچک، اور پنجگور اور گچک وہاں روڈ کچے ہوتے ہیں، سڑکیں کچی ہوتی ہیں، تو آمد و رفت ان کا 3-4 گھنٹہ لگتا ہے۔ وہ کی جو زندگی کی ضروریات ہیں وہ شہر سٹی پنجگور میں آتے ہیں، وہاں سے لیتے ہیں، مگر اس کی کنڈیشن کیا ہیں؟ اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہاں کے جو باشندے ہیں وہ باقاعدہ جس طرح ایران جاتے ہیں وہاں سے ٹوکن لیتے ہیں، جس طرح سمندر میں جاتے ہیں وہاں سے ٹوکن لیتے ہیں۔ ان کا ایک مخصوص ٹوکن ہے جو میں گدان چینل میں ان کو دکھاؤں گا۔ تو اور ٹوکن پہ پہلے اگر کوئی جاتا ہے کہ میں جو راشن لیتا ہے 2 صابن لینا پڑتا ہے، ایک چینی لینا پڑتی ہے، جو ان کی ضرورت زندگی کے ہیں وہ لینے پڑتے ہیں، تو ان کو پہلے اپنے گھر میں یہ کاغذ پر لکھنا پڑتا ہے۔ یہ آتے ہیں پہلے اسی فوجی چوکی میں کھڑے ہوتے ہیں، فوجی چوکی والے ان کو شناختی کارڈ لے کر یہی پیپر لے کر جاتے ہیں کیمپ میں تقریباً 4-5 گھنٹہ وہاں ان کے جو کمانڈر ہیں جو بھی اس کا اسٹیمپ لگا ہوا ہوتا ہے، وہ پھر واپس آتا ہے اس آدمی کو دیتا ہے۔ وہ یہاں انتظار کر رہا ہوتا ہے، 4-5 گھنٹے کا سفر ہے، وہ یہاں اور پتہ نہیں کتنے گھنٹے ہیں۔ اس کے باوجود یہ پھر جاتے ہیں خریداری کرتے ہیں، اور خریداری جب واپس آتے ہیں، اگر واپسی میں اگر اس نے 2 صابن لکھا ہے تو 3 ہیں تو فوجی تیسرا لے جاتا ہے۔ اگر اس نے 2 کلو چینی کیا ہے، 4 کلو لیے ہیں، ایک اگر زیادہ ہوا یا کم ہوا وہ پر ان کے ہاتھ ہیں۔ یہ ایک ریئلٹی ہے، کوئی قصہ نہیں ہے، کوئی ڈرامہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی ایک ریئلٹی ہے اور آج کے دور کی ہے جو اب بھی ہے۔ اور جو بارڈر کے حوالے سے ہے اس کی بھی الگ ایشوز ہیں، مگر مختصراً یہ ہے کہ بلوچستان کے عوام ایک صابن یا ٹوتھ پیسٹ خریدنے کے لیے بھی مطلب فوج سے پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ابھی کیبل آپریٹر فوج کی منشا سے چینل چلاتے ہیں، اسکول میں بھی فوجی، یونیورسٹیوں میں بھی فوجی، اور اس کے باوجود حیات جیسے لوگ اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی مارے جاتے ہیں سیکورٹی کے نام پر گھروں میں۔ مطلب بلوچوں کے بہت سے ایسے ہوئے ہیں جو ڈیتھ اسکواڈ میں کام کرتے ہیں، ریسنٹلی وہ ریپ بھی ہوئے ہیں، وہی انہی کے لوگ ہیں گن پوائنٹ میں بلوچستان کی تاریخ میں۔ اور انٹرنیٹ بھی بند ہے سیکورٹی کے نام پر، اور پورا سیکورٹی کے نام پر گوادر بھی گیا سیکورٹی کے نام پر۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ ماروی صاحب آپ سے پہلے میں اسٹارٹ لیتا ہوں اس کا کہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ پاکستان اور بلوچ کے جو پالیسیوں کے حوالے سے میں اس کو پہلے آپ سے کلیئر کروں۔ ایک ریسنٹ قصہ ہے، مگر ابھی جو مذاکرات ہوا پاکستان کا مولانا ہدایت الرحمان کے ساتھ، تو اس دوران میں تو ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ یہ پہلے وزیر آئے، پھر وزیر اعلیٰ خود آیا، ان لوگوں نے 30 دن جدوجہد کیے، مگر ایسا ہوا کہ تو گوادر دھرنا جو حق دو بلوچستان کے نام سے، یعنی اسی لیے یہ مذاکرات کامیاب ہوئے کہ ان مذاکرات کے ایجنڈوں میں بارڈر اور کوسٹ گارڈ اہم ایشو تھے، اہم جو نکات تھے۔ مگر ریسنٹلی آج صبح، جب امریکہ کے آج صبح میں نے دیکھا کہ بارڈر پر پاکستانی افسروں نے
ابدوئی بارڈر جسے کہتے ہیں، وہاں پر ان لوگوں نے فائرنگ کر کے 2 ڈرائیور کو شہید کر دیا، اور اس کے باوجود آج ہی اتل میں حاجی داد محمد اچکزئی ایک بس اونر ہے، وہ ٹرانسپورٹ چلاتا ہے، تو کوسٹ گارڈ نے ان کو تنگ کر کے، ان کی تذلیل کر کے، ان لوگوں نے احتجاجاً اس سے اپنی بس کو آگ لگا دی۔ تو ابھی پوزیشن بس کو آگ لگا دینا مطلب اپنی نوکری کو جلا دینا، اپنے پیسوں کو جلا دینا، یہ خودکشی کے مترادف ہے۔ یہ لوگوں کی تنگی جو ریسنٹلی آج ہی کی واقعہ ہے، اور 2 دن پہلے پاکستان کے اداروں نے اور پاکستان کے ان لوگوں نے مولانا سے مذاکرات کیے ہیں۔ ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں ان مسائل کو پیدا کرنے کی پالیسیوں میں کیا ظاہر کرتا ہے کہ نوروز خان کے بعد بلوچ اور پاکستان کی کسی کمٹمنٹ پہ وہ یقین کرے یا نہ کرے، کہ اس کو گنجائش نہیں رکھنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی مذاکرات پہ وہ پابند ہوں؟ جی بہت بہت شکریہ شمس صاحب۔ بات یہ ہے کہ جو آپ نے جو بھی خبریں بتائی ہیں، سب سے پہلے تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ سب خبریں ہم تک جو ہیں وہ صرف ٹویٹر کے ذریعے اور ان وکٹمز کے ذریعے، ان کی فیملیز کے ذریعے کیوں پہنچ رہی ہیں؟ پاکستان کا میڈیا، جس کے بارے میں ہمارے وزیر اعظم صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہ مغربی میڈیا کے نسبت بہت زیادہ آزاد ہے، اور مغربی میڈیا سوچ ہے، تو پھر یہ سب خبریں وہاں پر کیوں نظر نہیں آتی؟ درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں خواتین اور مرد، بوڑھے، بچے، جوان جو ہیں 1 مہینے تک گوادر میں شور مچاتے رہے، احتجاج کرتے رہے، ایک لائن کی بھی خبر جو ہے وہ آپ کو کسی میڈیا پر نظر کیوں نہیں آئی؟ دیکھیے، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا، یعنی خبر کا آنا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ جو ملک کے باقی حصے ہیں جہاں پر لوگ رہتے ہیں ان کو معلوم ہو کہ ہمارے ہی ملک کے ایک حصے میں کیا ہو رہا ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ۔ اور جب لوگوں کو حقیقت حال معلوم ہوتی ہے تو آواز میں آواز بھی ملاتے ہیں کچھ لوگ، لیکن جب معلوم ہی نہ ہو تو آپ کیسے الزام دے سکتے ہیں؟ جو سندھ کے کسی دور افتادہ گاؤں میں کوئی فیملی بیٹھی ہوئی ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے بلوچستان میں، یا خیبر پختونخوا کے کسی بہت دور افتادہ حصے میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے، یا پنجاب میں یا اسلام آباد اور راولپنڈی میں تو خیر پتہ چل ہی جاتا ہے، مگر یہ ہے کہ جب لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا تو وہ کیسے ایک ارجنسی پیدا ہوگی لوگوں کے اندر کہ ہم نے، کہ یہ ایک سچویشن ہے اور ہم نے مل کے اس سچویشن کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو میرا خیال ہے اسی چیز کو روکنے کے لیے یہ سارا کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات اہم، یہ جو مطلب آپ نے جو ایک اہم بات کی وہ یہ ہے، جھوٹ بولے گی، بار بار جھوٹے وعدے کرے گی، اور جھوٹ کی بنیاد پر معاہدے پہ معاہدہ کرے گی، اور پھر انتہائی بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ ان معاہدوں کی خلاف ورزی اگلے ہی لمحے کرنا شروع کر دے گی۔ تو مجھے بتائیے کہ ایسی ریاست کے لیے لوگوں کی کیا کمٹمنٹ ہوگی؟ لوگ کیوں ایسی ریاست کے ساتھ جو ہے وہ وفاداری کا کے عہد کی تجدید کرتے رہے؟ لوگ کیوں جو ہے وہ آنکھیں بند کیے بیٹھے رہے؟ اور لوگوں سے میری مراد صرف بلوچستان کے لوگ نہیں ہیں، یہ سب کچھ جو ہے وہ باقی لوگ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا، کہ یہ آگ جو ہے وہ پنجاب میں بھی پہنچے گی اور پہنچ رہی ہے۔ یہ آگ جو ہے وہ اسلام آباد راولپنڈی سے دور نہیں رہے گی۔ جب ہمارا ایک بچہ، ایک ہماری گھر کی بیٹی، ہمارا ایک جوان جو ہے وہ جلے گا بلوچستان میں، گڈانی میں ہو، کہیں بھی ہو، تو کیا وہ آگ جو ہے باقی ملک اس سے محفوظ رہے گا؟ آج نہیں تو کل یہ ہر جگہ پہنچے گی، اور یہ لوگوں کو سوچ لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ریاست آج جھوٹے وعدے بلوچوں کے ساتھ کر رہی ہے تو وہ وعدے جو آپ کے ساتھ کیے ہیں یا کر رہی ہے، کیا ان میں کتنی سچائی ہو سکتی ہے؟ اس کا تو اندازہ باقی ملک میں ہو چکا ہوگا۔ 2018 کے الیکشن میں جس طرح سے وعدے وعید کر کے یہ اس حکومت کو انسٹال کیا گیا، اور اس کے بعد ہر وعدے کے اوپر جس طرح سے یو ٹرن لیا گیا، صرف اسی سے پتہ چل جانا چاہیے کہ ریاست کتنی سنجیدہ ہے۔ اور یہ ریاست میں اس لیے
پاکستان کے جتنے لبرل ہیں جو ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ ان لوگوں نے یہی کہا ہے کہ جو پاکستان میں جو شدت پسندی ہے وہ جنرل ضیاء کے زمانے سے اس کی جنم ہوئی ہے، کیونکہ پاکستان وہ واحد ملک ہے کہ جہاں فرقہ واریت اور شدت پسندی کے حوالے سے پاکستان بننے کے بعد، اس سے پہلے نہیں تھے اس ایریا میں، نہ کسی دوسرے ممالک میں، مسلم ممالک میں اس طرح ایک مذہب دوسرے مذہب کو مارتا ہے، یا بلوچوں کو بھی اللہ اکبر کے نعرے سے بھی مارے جاتے ہیں، یا کسی گھر پہ چاپے لگاتے ہیں اسٹوڈنٹ کے، وہاں بھی فوج اللہ اکبر کے نعرے کے حوالے سے یہ کرتے ہیں۔ مگر آپ لوگوں کا جو کہنا ہے کہ یہ جو شدت پسندی ہے جنرل ضیاء کے دور سے اس کی جنم ہوئی ہے، واقعی ہم سمجھتے ہیں کہ جنرل ضیاء کے دور میں افغان مہاجرین بھی آئے، یہ مہاجرین بھی آئے، اسلحہ بھی آیا، منشیات بھی آیا، یہ درست ہے۔ مگر میں نے ایک کتاب پڑھی تھی تو ایک امریکن پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں، اس نے جنرل ضیاء سے 20 سال پہلے، آئی تھنک 1950 کے دور میں، ہنس مارگن تھاؤ، اس نے لکھا تھا کہ پاکستان کو چلانے کے لیے اگر پاکستان کو زندہ رہنا کے ہے تو 2 طریقوں سے وہ رہ سکتا ہے، یا تو پاکستان کو ایک معجزہ بچا سکتا ہے، یا تو اسلامی شدت پسندی۔ تو ابھی اسلامی شدت پسندی کو ختم کرنے کے لیے آپ لوگ، یا ہمارے جو لیفٹ ہیں، یا ہمارے جو ریفارم لانا چاہتے ہیں فوج کے، وہ تو فوج میں کبھی ریفارم کرنا چاہتے ہیں، یا فوج کو اپنی منشور کے مطابق یا بیرقوں میں رکھنا چاہتے ہیں۔ مگر قصہ دوسری طرف اگر ڈائگنوز اس طرح کیا جاتا ہے کہ ریاست ہی خود بذات خود ایک مسئلہ ہے، فوج مسئلہ نہیں ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی بہت شکریہ شمس صاحب۔ بات یہ ہے کہ میں اس بات سے ایگری نہیں کرتی کہ ضیاء الحق کے زمانے سے شروع ہوئی شدت پسندی۔ میرا یہ خیال ہے کہ شدت پسند جو اسلامی ایکسٹریمسٹ تھے وہ اب میں اس بات کو کیسے کہوں کہ ہمارے بہت سے سننے والوں کو برا نہ لگے، مگر بات یہ ہے کہ یہ تو ہماری گھٹی میں تھی جس وقت پاکستان بننے کے لیے جو تحریک چل رہی تھی، اس میں اس وقت شدت پسندی کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا تھا، مگر اسلامسٹوں کو ساتھ ملانے کے لیے ہمارے بانیان کی جانب سے خطوط بھی لکھے گئے اور ان سے ملاقاتیں بھی ہوئیں، اور اسی کے نتیجے کے طور پر آپ دیکھیے 1948 میں جب کشمیر کے اوپر حملہ کیا گیا، ہمارے جنہیں قبائلی پشتون ٹرائب کہا جاتا ہے، ان کی طرف سے ان کو استعمال کر کے تو اس میں اسلام کو ہی خطرے میں دکھایا گیا، اور اس کے بعد اسلام تو خطرے میں نظر آ رہا ہے ہمیں جب سے پاکستان بنا تب سے، اور 1947 سے ہی شروع ہو جائیے اور 1951 تک، آپ 1950-51 تک اگر آپ دیکھیے تو اس میں جو خاص طور پہ جو ہمارے ہندو وزراء تھے، جوگندر ناتھ منڈل صاحب کا استعفیٰ جو ہے وہ بہت مشہور ہے، اس میں انہوں نے جس طریقے سے اپنے استعفے میں جو ان کا منظر عام پر آیا، بعد میں مختلف کتابوں میں اس کو شائع کیا گیا، انہوں نے اگر آپ کو ملے تو ضرور پڑھیے گا، اس میں جو حالات لکھے ہیں جس طریقے سے جبری اس زمانے میں ہندو لڑکیوں کو خاص طور پر ان کو اسلام ان کو کنورژن ہو رہی تھی، اور جس طرح سے ابیوز ہو رہا تھا ہماری ہندو پاپولیشن کا، نہ صرف بنگال میں، مشرقی پاکستان میں، بلکہ مغربی پاکستان میں بھی، خاص طور پہ سندھ میں، اس کو جس طریقے سے انہوں نے اجاگر کیا، اور جس طرح سے انہوں نے اس میں کہا کہ میں نے بار بار وزیر اعظم صاحب یعنی کہ نوابزادہ لیاقت علی خان صاحب کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی، مگر میری سنوائی نہیں ہوئی، اس لیے میں استعفیٰ دے رہا ہوں۔ اور اس میں جو 3-4 صفحوں کا وہ استعفیٰ ہے، جو حالات اس میں بتائے گئے ہیں، وہ پڑھ کر آپ مجھے بتائیے کہ شدت پسندی جو ہے وہ ضیاء الحق سے شروع ہوئی یا شروع سے ہماری گٹی میں ڈالی گئی۔ اس کے بعد ملک نوروز صاحب کا جو واقعہ تھا، وہ میں صرف اسلامی شدت پسندی کی بات نہیں کر رہی ہوں، ملٹرائزیشن آن دا ہول کی بات کر رہی ہوں، کیسے وہ تو ضیاء الحق سے بہت پہلے تھا۔ اس کے علاوہ بھٹو صاحب نے جو کچھ اپنے بلوچستان کے اندر کیا، جس طرح سے فوج کو چڑھایا گیا، جو ظلم اس زمانے میں ہوئے، نہ صرف بلوچستان میں بلکہ جو لیفٹ کی سوچ رکھنے والے دوسرے ملک دوسرے حصوں میں تھے، ان سب کے ساتھ جو کچھ ہوا، کراچی میں، سندھ میں، خیبر پختونخوا میں، خاص طور پہ پختونستان کی بات کرنے والے جو پشتون نیشنلسٹ تھے، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، بلکہ کچھ جو پنجاب کے انٹلیکچوئلز تھے جو کہ بلوچ مزاحمت میں شامل تھے اس زمانے میں، ان کو کس قسم کے مسائل سے سامنا کرنا پڑا انہیں، حالانکہ ان میں سے بہت سارے ہمارے دوست ایسے تھے جو کہ ایلیٹ کلاسز سے تعلق رکھتے تھے، یعنی اسد رحمان صاحب، جنہیں یعنی کیا
کہا جاتا ہے انہیں، ان کا کوئی لقب بھی ہے نا، ان کا مزاحمتی تحریک میں بڑا حصہ تھا، بلوچستان کی مزاحمتی تحریک میں، مگر ان کو جس طرح کی مسائل کا سامنا کرنا پڑا، خود نجم سیٹھی صاحب کو جس طرح سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا اس زمانے میں جب وہ بلوچ ریزسٹنس کے ساتھ شامل تھے، تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ سب چیزیں تو بہت پہلے سے تھیں، ضیاء الحق نے اس کو لازمی طور پر بہت زیادہ بڑھاوا دیا، مگر ضیاء الحق سے کے آنے سے پہلے ہی آپ دیکھیے جو بلاسفیمی کا قانون ہے اس کا اجرا ہو چکا تھا، ضیاء الحق کے زمانے میں اس کو استعمال کیا گیا، اور بعد میں نواز شریف صاحب نے 1992 میں اس کو موجودہ شکل جو ہے وہ دی، اور اس کی ہم ابھی تک فروٹس جو ہے اس کا پھل کھا رہے ہیں ابھی تک۔ تو میں یہ نہیں سمجھتی کہ ضیاء الحق کا زمانہ جو تھا وہ کوئی زمانہ تھا جس نے ایک دم سے شروع کر دیا۔ جسٹس منیر کمیشن کی رپورٹ آپ پڑھیے جو کہ 1953 میں آئی تھی، 53 یا 54 میں آئی تھی، اور اس نے 1952-53 میں جو شدت پسندی تھی احمدی مسلمانوں کے خلاف اس کو اس میں اجاگر کیا گیا، اور جو کچھ اس میں لکھا گیا میرا خیال ہے وہ ٹیکسٹ بکس میں شامل ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا کیا کس طریقے سے ہوتا رہا ہے۔ تو یہ بہت پہلے سے ہے جی، یہ ضیاء الحق کے زمانے سے نہیں ہے، اور ہاں ضیاء الحق کے زمانے میں اس کی شکل ایک بہت بدل گئی، جب افغان جہاد ہوا تو اس میں جو مغربی استعمار ہے اس نے بھی استعمال کیا پاکستان کی انہی بیماریوں کو اور انہی فالٹ لائنز کو، اور میں اس سے بالکل ایگری کرتی ہوں کہ یہ جتنا ایتھنیکلی ڈائیورس ملک تھا ہے، اور اس کو آپ ایک صحیح معنوں میں فیڈرل سٹیٹ بنانے کے بجائے آپ نے اس کو ایک چھوچو کا مربع بنا دیا، اور اس کو ایک ایسی میجورٹیرین سٹیٹ بنا دیا کہ اس کو قائم رکھنے کا اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ آپ کو ظاہر ہے کہ ایک ایسی چیز کا سہارا لینا پڑے گا جس کے آگے کوئی انکار ہی نہ کر سکے، اور وہ صرف اور صرف اسلام ہو سکتی ہے، مگر اس کا نقصان یہی ہے کہ آپ کا ملک تو شاید کسی نہ کسی طریقے سے سلامت رہ جائے مگر عوام اس میں سلامت نہیں رہ سکتے۔ تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کی یہ قیمت ادا کرنا مناسب ہے، یعنی مملکت کو قائم رکھنے کے لیے آپ اس طریقے سے استعمال کریں مذہب کا اور ان سب چیزوں کا کہ اس کے بعد لوگوں کی زندگیوں اور لوگوں کی ڈگنیٹی کو محفوظ رکھنے کا کوئی طریقہ نہ ہو۔ تو یہ تو سوال کھلا میں چھوڑتی ہوں آپ کے سامنے۔